सिरात मुस्तकीम के उन्वान से हम आपकी खिदमत में रोज़ाना कुछ प्रेजेंटेशंस पेश करते हैं। और देखिए आज का जो मौजू है वही ऐसा है, इसके बारे में बहुत बात भी करते हैं और बहुत ज़्यादा राइज भी है बहरहाल माशरे में। देखिए वैसे बिस्मा, हाँ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा। हाँ तो नहीं, वो तुम्हारे बाबा के पास इतने सारे बैंगलों हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे ड्राइवर और मीट भी है। हाँ, वो इतना पैसा जमा कैसे करते हैं? मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे बाबा रिश्वत तो नहीं लेते? क्या मतलब? वो मेरी मम्मा कहती है कि जिस ऑफिस में तुम्हारे बाबा काम करते हैं ना, वहाँ के सारे लोग रिश्वत लेते हैं। और तुम्हें तो पता है, आज तो इस्लामिया टीचर ने भी रिश्वत का चैप्टर पढ़ाया था। मेरे पापा कोई रिश्वत नहीं लेते, समझ में आई कुछ? बाय। अच्छा बात तो सुन लो। अरे सॉरी ना, अरे कल इस्लामिया का टेस्ट है, प्रिपेयर करके आना। बाय। सॉरी। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सरकार, खिदमत तो हम करेंगे आपकी, बस आप सिग्नेचर कर दीजिए इन फाइल। सही जा रहे हैं आप सरकार, लगे रहे, क्योंकि अगर आप जैसे लोग ये काम करते रहेंगे तो हम जैसे लोगों का काम भी चलता रहेगा। पढ़ रही है मेरी गुड़िया? जी, कल इस्लामियात का टेस्ट है ना, तो वो याद कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या पढ़ाई कर रही है मेरी पढ़ाकू लड़की? टॉपिक तो रिश्वत है। गुड, करिए। रिश्वत लेना हराम होता है। रिश्वत लेने और देने वाला दोज़ख में जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो रिश्वत लेता और देता है वो दोनों दोज़खी हैं। अल्लाह ताला रिश्वत लेने और देने वाले को कभी माफ नहीं करेंगे। बस नहीं, तुम पढ़ाई करो। हाँ, मैं आती हूँ। क्या हुआ? तुम रिश्वत लेते हो? जवाब दो मुझे, तुम रिश्वत लेते हो? हाँ, लेता हूं मैं रिश्वत। ये जानने के बावजूद भी कि ये हराम है, मैं अपने बीवी और बच्चों का ऐसी आग से पेट पालता रहा। पता नहीं क्या हो गया लाइबा, मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी अल्लाह ताला से मांगो। किस मुंह से माफी मांगू मैं? इस मुंह से जिसने हर रोज रिश्वत मांगी है। इन हाथों से माफी मांगू मैं जिसने हर रोज रिश्वत ली है। आग लगी है मेरे अंदर, जल रहा हूं मैं, जल चुका हूं। एहतिशाम,
तौबा के दरवाजे भी बंद नहीं। आप सच्चे दिल से एक बार माफी मांग के तो देखिए, वो आपको माफ कर देगा। पापा, अगर आप तौबा कर लेंगे तो हम ये आपको माफ कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। आरिफ साहब ने बताया था आपके बारे में। जी तो फिर हुक्म कीजिए सर, मुट्ठी तो हम भी गर्म कर देंगे आपकी। बस ये कुछ कागजात हैं, इस पे आपकी कुछ कीमती दस्तखत दरकार है। तौबा कर लिया मैंने, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं सर, तौबा दोबारा कर लीजिएगा। कौन से तौबा के दरवाजे बंद हो रहे हैं? अल्लाह की लाठी जो है ना बेआवाज होती है, एक बार पड़ गई ना चीखें निकाल देगी। और वैसे भी इस किस्म की दौलत में बरकत नहीं, सिर्फ लानत होती। आप भी सिराते मुस्तकीम पर आइए और बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाइए। जनाब उलमा कराम यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, जनाब क़िबला मुफ्ती अकमल साहब और मौलाना मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इस उन्वान से फरमाइएगा, रिश्वत से मुतालिक क्या कहा है, क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिश्वत जो है ये बातिल तरीक़े से किसी का माल हासिल करना है, नाहक, और इसको अल्लाह ने मना फरमाया, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में एक दूसरे के माल बातिल नाहक तरीक़े से ना खाओ। और वो बच्ची ने जो अरब सरकार का फरमान, हाँ, कि राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो ये चूँकि रिश्वत की एक जामे तारीफ़ हम उसकी मिसालों से ही समझ सकते हैं। सही है, सही है। कि अगर हम किसी का माल नाहक हासिल करते हैं, माल लेकर गलत फ़ैसले करते हैं, हाँ, किसी का हक़ दबा लेते हैं, उसकी वजह से पैसे लेते हैं, कोई गुनाह करना है उसके लिए पैसे लेते हैं, जैसे ज़िना की रिश्वत वगैरह, तो ये सब रिश्वत के अंदर आता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। अगर वो सूद नहीं है और दीगर बातिल तरीक़े से ये जैसे चोरी करना, डाका, इनके मफहूम से हटकर बातिल तरीक़े से जो पैसा हासिल करें उसको रिश्वत के ज़ुमरे में लेकर आते हैं, और ये हराम और गुनाह कबीरा है। ठीक, अच्छा। अब ज़रा इस खाके से भी और आजकल के माहौल से रिलेट करते हुए, बड़ी एक हार्श रियलिटी है कि अनफॉर्चुनेटली माहौल हमारा ऐसा है कि जहाँ पे जो ये काम करता हो उसके लिए एडजस्ट होना आसान है, जो ना करता हो उसके लिए एडजस्ट होना मुश्किल है। मैं मिसाल तो कोई अगर मतलब ज़ाहिर किसी महकमे को बतौर मजमूई में बुरा नहीं कह रहा, कहना भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है, लेकिन कोई पुलिस एहलकार है या कोई पुलिस का कोई बड़ी पोस्ट पर है, तो अगर वो इस बात पर एग्री करेगा कि इलाके के जितने भी तगड़े लोग हैं उनका सिलसिले चलते रहें, उसका हिस्सा उसको भी मिलता है और उनको भी जाते रहे, तो वो रह पाएगा उस डेजिग्नेशन पे। अगर कोई ऐसा पुलिस अफसर आता है तो फैसला करेगा कि भाई ना मैं खुद खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, वो बेचारे का खुद का ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 दिनों में। अब क्या करें? यानी एक बंदा सोचे मैंने 25 साल मेहनत की है और ये अब ये है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बुनियादी बात आप इरशाद फरमा रहे हैं, प्रैक्टिकल एक रियलिटी है, हकीकत है, माशरे की तल्ख हकीकत है, और उसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बात सिंपल सी इतनी सी है कि अफ़ज़लुल आमाल अहमज़ुहा, अगर किसी अमल के अंजाम देने में ज़हमत ज़्यादा है तो उसकी फजीलत भी ज़्यादा है, उसका सवाब भी ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि माशरे में अगेंस्ट द टाइड आप जा रहे हैं ना। एक इंसान है, जब वो तैराकी करता है तो लहरें भी उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, जिस डायरेक्शन में लहरें हैं उसी डायरेक्शन के अंदर अगर वो स्विम कर रहा है आसान है। लेकिन अगर अगेंस्ट द टाइड, यानी जिस तरफ लहरें हैं उसकी मुखालिफ सिमत में वो जा रहा है, तो ज़ाहिर है कि उसके लिए मुश्किल तो होगा।
مگر یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنا انسان رزسٹ کر سکتا ہے، یعنی جتنی وہ دکھا سکتا ہے کہ وہ مقاومت، کہ کتنا وہ اپنے آپ کو استحکام کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا ہے، یہی اس کی ایک معاشرتی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا وہ چل نہیں پائے گی کبھی بھی۔ اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ 1 روپے کی رشوت الاؤ کر دیں، آنکھیں بند کر لیں، تو یہ 1 روپے تک نہیں رہے گا، یہ 100 روپے تک بڑھ جائے گی، پھر 1000 تک جائے گی، لاکھ تک جائے گی، کروڑ اور اربوں تک جائے گی۔ سوسائٹی کے اندر ایک ڈس آرڈر کریٹ ہوتا ہے، کرپشن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہی ہے فساد، جس کے لیے قرآن مجید نے لفظ دیا کہ لا تبغی الفساد فی الارض، کہ زمین کے اندر فساد مت برپا کرو۔ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اس کی بڑی وسعت کے ساتھ تعریفیں کی گئی ہیں۔ اس کے اندر ایک اس کا مصداق یہی ہے، یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جس کا رائٹ ہے، یعنی اگر وہ کوئی غلط چیز مانگ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطالبہ ہی غلط ہے، لیکن اگر وہ کوئی درست مطالبہ کر رہا ہے، اس کے ایک شہری حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو وہ چیز مل جائے، مگر اس کو وہ چیز نہیں مل رہی اور اس کو اس کے لیے ایڈیشنل کچھ پے کرنا پڑ رہا ہے انڈر دا ٹیبل، یہ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سسٹمز ان پلیس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام صحیح نہیں چل رہا۔ اسی طریقے سے ایک وہ شخص ہے کہ جو غلط کام کروانا چاہتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، اور جس کے ہاتھ میں سائننگ اتھارٹی جو ہے وہ اس کو منع کر سکتا ہے، نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کو کچھ آفر کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا کہ یہاں پر افراد اپنے طور پر کچھ فیصلے کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی معیار نہیں ہے، اس کا معیار صرف اور صرف ایک ہے، شہوت رسانی ہے، اس کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد سسٹم نہیں چل پائے گا۔ اچھا، اور اس میں یہ رشوت کے عنوان سے ہی بات ہوئی، اور ویسے بھی کہ وہ ایک جملہ کہا اس نے، کان میرے کھڑے ہو گئے فوراً، کہ تو اس نے کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو اس نے مزید رشوت آفر کر کے کہا کہ توبہ دوبارہ کر لینا۔ توبہ کا دروازہ کون سا بند ہو گیا؟ تو دیکھیں علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ ایک اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جرأت ہے بہت بڑی۔ اگر کوئی آپ کا نوکر آپ کی جیب سے پیسہ نکالے، بولے پھر بادامی صاحب تو بڑے رحم دل ہے، معافی مانگ لوں گا، ایک دفعہ آپ نے معاف کیا، 2 دفعہ، آخر تیسری دفعہ آپ کہیں گے بڑا بغیرت آدمی ہے، تو میری جیب سے پیسے نکال لیتا ہے، میری نرم دلی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، بلا تمثیل میں نے مثال دی ہے، تو اس لیے یہ غلط چیز ہوتی ہے کہ ہم گناہ کریں۔ اچھا، پھر گناہ کے بعد کیا توبہ کی توفیق ملے گی؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اور حضرت جیسے فرما رہے، ایک دفعہ جب شہد زبان کو لگ جائے نا تو پھر نہیں چھوٹتا وہ۔ ایک دفعہ آ جائے کہ توبہ کر لوں گا، توبہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ صحیح ہے، ہاں۔ اصل میں آدمی جب رشوت لیتا ہے نا تو اکیلا نہیں رہتا، یہاں تو بیوی بچے اس کے مخالف دکھا دی نا، ڈرامہ ہے، صحیح ہے، ورنہ وہ بیوی مطالبہ کرتی ہے، سونے کے سیٹ وہ پیلی ہو کے جا رہی ہے اور انگوٹھیاں دکھا رہی ہے، وہ شادی بیاہ کے اندر اس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، جی فلاں افسر کی بیوی ہے۔ اب اگر وہ نیک بننا چاہے، بیوی تلوار نکال لے گی، پسلی میں مار دوں گی، خبردار جو تم نے انسان بننے کی کوشش کی۔ بچے بھی کہیں گے ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو چکا ہے، پاپا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اس میں آخری بات یہ جو حضرت نے اس پہ کلام کی، اسی کو ختم کرتے ہوئے، کیا اس سے آدمی اپنے فائدے چھوڑ دے، ریٹائرمنٹ لے لے، اپنے کسی اور جگہ ٹرانسفر ہو جائے؟ تو سمجھانے کے لیے بس علماء نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک حلوے کی پلیٹ زبردست قسم کی آپ کو بنا کر دی جائے، اس پہ ورق وغیرہ بادام پستے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اس کے اندر زہر کے قطرے ڈالے جائیں، کیا آپ اسے کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ حالانکہ وہ کہے خوشبو دیکھو، ذائقہ دیکھو، بادام پستہ، کبھی نہیں کھائیں گے۔ یہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہم رشوت کے بادام پستے لے لیں گے، یہ حلوے کھا لیں گے، آخرت کا عذاب کیسے پھر دور ہوگا؟ تو جب یہاں حلوہ چھوڑ دیتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو اپنے آخرت کے لیے اگر نوکری بھی جائے تو چلی جائے۔ اگر ایسے کوئی مجبور محض ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، بچ ہی نہیں پا سکتا، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے عذر قابل قبول ہوگا۔ اچھا، ہمت کر کے اس کو اس سے دور ہونا ہوگا۔ میں ذرا کنکلوڈ کرتا ہوں آخری ایک سوال، اس کا ایک اور زاویہ ہے، وہ یہ کہ پھر اگر انسان یہ سوچے کہ اگر یہ جو آدمی ہے جس کی ابھی مفتی صاحب نے بات کی ہے، میں نے اس کو کم از کم ایک وہ تو ہے نا کہ یار یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے مجھے، اگر یہ آدمی ہی میدان چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ آپ بتائیں چھوڑ دینا چاہیے نا، بالکل ٹھیک ہے، میں اسے سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، تو اگلا آدمی پھر وہ آئے گا جو کہ رشوت تو لے گا ہی، اور وہ اس کو جسٹیفائی کر کے لے گا کہ بالکل لینی چاہیے یار، اور 10 روپے نہیں 10 لاکھ روپے لینے چاہیے، کیوں لینے چاہیے؟ یعنی نتیجتاً ایک مزید کرپٹ آدمی آئے گا جو کہ سسٹم کو مزید کرپٹ کرے گا، کیونکہ اس میں کم از کم احساس ندامت تو اس میں تو وہ بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ معاشرہ مزید تباہی کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ میں سمجھنے کے لیے ایک بات پوچھ رہا ہوں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ معاملہ جو نظام کی خرابی کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اور بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے
کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جب آپ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اوپر افراد صحیح ہو جائیں گے تو نیچے خود بخود صحیح ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ فارمولا ورک نہیں کر رہا ہے. اوپر افراد جو ہیں وہ اتنی خرابیاں کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں نیچے والوں کو ضرورت ہوتی جا رہی ہے، اور وہ افراد کے جو براہ راست عوام سے ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی اسی رنگ میں پھر رنگے چلے جاتے ہیں. یعنی وہی والی بات ہے کہ جتنی بھی ہم نصیحت کر لیں، موعظہ کر لیں، ہم تو ایک مسئلہ بتائیں گے، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، ایک مسئلہ بتائیں گے کہ یہ کر دینا چاہیے، بٹ واٹ ought to be اور واٹ اٹ از، ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو آخر میں بے شک تکرار ہو جائے گی، لیکن آج موضوع سے متعلق ہے تو کبھی ہوتا ہے کہ بالکل ایک جائز کام ہے، مطلب 100% جائز کام ہے، بالکل وہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہ نہیں کر رہا، اور افسر یہ کام جب تک آپ اس کو کچھ 2 روپے نہیں دیتے، تو ایسے میں اگر جو شخص دے رہا ہے کیا وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے کیا؟ نہیں، یہ وہی ہوتا ہے جو بتایا تھا کہ حق ثابت جو ہے، اگر آپ کو جائز حق نہیں مل رہا تو آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہے، لیکن ان کے لیے لینا منع ہے. صحیح ہے. اور یہاں بس پچھلی بات میں تھوڑی سی بس ایک بات عرض کرتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں، دیکھیں جو ہم نے عرض کیا نا، ایک یہ ہے کہ آپ رشوت نہیں لیں، ٹھیک، ایک فائدے سے محروم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک ہے کہ آپ رک ہی نہیں سکتے کیونکہ افسر کہتا ہے لازم تمہیں لینا پڑے گا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جی. اگر آپ بچ سکتے ہیں فائدوں سے رہیں اور رہیں، تاکہ دوسرا کوئی آ کے خامخواہ رشوت لے گا، یہ سوچو بھائی بار بار میں منع کر رہا ہوں، چھوڑ ہی دیتا ہوں. نو، آپ رہیں یہاں پر تاکہ حفاظت رہے. اور اگر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، اب حکم ہجرت کا ہوگا. جزاک، بہت شکریہ، بہت نوازش دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.